پوری انسانیت اس کو مضمون نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے اور کسی بھی مہذب قوم کے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ مذہب ہمیشہ انسانیت کی بقا کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان کا خون بہانا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ 1990 سے ہم نے یہاں پہ اس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو واقعہ رونما ہوا، پوری انسانیت اس کو مضمون نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے اور کسی بھی مہذب قوم کے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ مذہب ہمیشہ انسانیت کی بقا کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان کا خون بہانا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پہلگام کا سانحہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور آج کل میڈیا میں سیکورٹی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ البتہ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر زخمیوں کی مدد کی، تمام وسائل ان کے لیے مہیا رکھے، اور وہ یہ جانتے تھے جن کی وہ مدد کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، لیکن انسانیت کی سربلندی کے لیے وہ آگے آئے، ان کی مدد کی، اعانت کی، ان کو بچایا، ورنہ شرح اموات جو ہے وہ 27 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی۔ بھارتی میڈیا جو تعصب اور نفرت کا ایجنڈا لے کر گھومتے ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا، دہشت گردوں کو کشمیریوں کے ساتھ جوڑا، اور اس طرح نفرتوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ یو پی، پنجاب، بھوپال، ہریانہ، ممبئی جیسی ریاستوں میں کشمیری طلباء اور تاجروں کو عتاب کا نشانہ بنایا گیا، اور یہاں کشمیر میں زمینی حقائق اس سے مختلف ہے۔ جو سیاح یہاں موجود تھے اور یا اس کے بعد آئے، وہ کشمیری عوام کے، کشمیری مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ بڑی بے باک کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن گزشتہ روز سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کشمیری عوام نے محض روٹی روزی کے لیے واویلا کیا، ماتم کیا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 1990 سے ہم نے یہاں پہ اس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے، اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بھارتی میڈیا سے کہ وہ نفرتوں کو پھیلانے کے بجائے محبتوں کو عام کریں۔ جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں، اور اس وقت اس خرمن کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں بھائی چارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں ان تمام سیاحوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں آتے ہیں یا یہاں آنا چاہتے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے منتظر ہیں، کھلے دل سے ہم آپ کو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ کی تحفظ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن ہمارے بچوں اور ہمارے تاجروں کی ذمہ داری بھی آپ پہ عائد ہوتی ہے، لہذا یہ مشترکہ کام ہے اور اس کو مشترکہ طور پہ انجام دیا جانا چاہیے۔ آپ کی تغافل شاری یا ہماری طرف سے تغافل شاری نقصان کا موجب بن سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ میری بات پہ غور کریں گے، اور خصوصی طور پہ میں بھارتی میڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تعصب کی عینک کو نکالیے، کشمیریوں کا دل صاف و شفاف ہے، ہم لوگ دہشت گرد نہیں، ہم انسان ہیں، اور انسانیت کا دل ہمارے میں موجود ہے۔ صاحب جو سچویشن بنی ہے دونوں دیشوں کے بیچ، جی
تو انڈیا نے کہا ہے کہ پانی بند کر دیں گے، تو کیا لگتا ہے اس سچویشن سے کتنا اثر پڑے گا کشمیر؟ اصل میں اگر خدا نخواستہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کا پورا نزلہ جو ہے وہ کشمیری قوم پہ پڑے گا. ہم لوگ 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، 47 میں ہم لوگ پریشان رہے ہیں، اور یہ مزید ہمارے لیے پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، امن کے ذریعے سے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت اور افہام تفہیم کے ذریعے سے راستے کھلیں اور دوستی کا ماحول پھر سے پیدا ہو.